ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے صلہ رحمی کرنا اور قطع رحمی سے بچنا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ خوشی اور غم میں شریک ہونا، ان کا ساتھ دینا، انہیں اچھا مشورہ دینا، ان کی خیرخواہی کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق ان کا تعاون کرنا، ان سے سلام کلام جاری رکھنا، ان سے تعلقات اور مراسم قائم رکھنا، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی خبر خیریت پوچھنا، ان کے احوال دریافت کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ اور قطع رحمی اس کا الٹا ہے، اس کے برعکس ہے، یعنی رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو قائم نہ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، ان کی خوشی اور غم میں شریک نہ ہونا، ان کی دعوت قبول نہ کرنا، انہیں دعوت نہ دینا، اور بوقت ضرورت حیثیت ہونے کے باوجود ان کا تعاون نہ کرنا، انہیں اچھی رائے اچھا مشورہ نہ دینا، ان سے سلام کلام نہ رکھنا، ان کی زیارت نہ کرنا، ان کی خبر خیریت نہ پوچھنا، ان کے احوال دریافت نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کا نام ہے قطع رحمی۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے، اس کی علامت اور پہچان ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور قطع رحمی نہ کی جائے، رشتوں کو قائم رکھا جائے اور رشتوں کو توڑا نہ جائے۔ یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتوں کا خیال بات رکھے، رشتوں کو قائم رکھے، جوڑے رکھے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو ایمان میں سے قرار دیا ہے، یعنی جو بندہ بھی اللہ پر اور آخرت پر سچ مچ ایمان رکھنے والا ہوگا، مکمل اور پکا ایمان رکھنے والا ہوگا، وہ ضرور رشتہ داروں سے رشتہ ناتا جوڑ کے رکھے گا، قائم رکھے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، رشتے کے ناطے کے جو تقاضے بنتے ہیں انہیں پورا کرے گا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ یہ اس کے ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ وہی شخص برا سلوک کرے گا، رشتوں ناتوں کو وہی شخص توڑے گا، رشتوں کے تقاضوں کو وہی شخص پورا نہیں کرے گا، رشتہ داروں کا خیال بات وہی نہیں رکھے گا جس کا یا تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یا اللہ اور آخرت پر ایمان اس کا کمزور ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو گئی۔ تو یہ ایمان میں سے ہے صلہ رحمی کرنا، اور قطع رحمی کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور قطع رحمی سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری حدیثوں میں صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی ہے اور قطع رحمی پر وعید سنائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں
صلہ رحمی کے بارے میں اور قطع رحمی کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معن بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنی تاکید آئی ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا یعنی نیکی کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، عدل و انصاف کرنا اور احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اور تیسرے نمبر پر کہا وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ حق ان کو ادا کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ، احسان اور نیکی کے ساتھ کس چیز کا ذکر کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ کتنی تاکید آئی ہے اس کی، اور یہ کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ والارحام، اور رشتوں ناتوں کو کاٹنے سے، توڑنے سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود سے ڈرنے کا حکم دیا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر رشتوں ناتوں کو کاٹنے سے، رشتوں ناتوں کو توڑنے سے ڈرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا یہ گناہ ہے، اسی طریقے سے رشتوں اور ناتوں کو توڑنا، کاٹنا یہ بھی گناہ ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لینا یہ بھی گناہ ہے۔ دونوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا بھی ڈر ہونا چاہیے اس کی نافرمانی کرنے سے، اور رشتہ داروں کے جو حقوق بنتے ہیں جن میں سے ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو اس کی خلاف ورزی کرنے سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے وعدہ پختہ کرنے کے بعد، عہد و میثاق لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارا آپ کا جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیری فرمانبرداری کریں گے، تیرے ساتھ شرک نہ کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی رشتہ اور ناتا، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اسے توڑنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی رشتوں اور ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تعلقات برقرار نہیں رکھتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ تو ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، سب سے برا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر 3 گناہوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اسے توڑ دینا، رشتوں اور ناتوں کو توڑ دینا، اور زمین میں فساد برپا کرنا۔ جو لوگ یہ 3 گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رشتہ داروں سے رشتہ اور ناتا نہ رکھنا، تعلقات نہ رکھنا، اسے ختم کر دینا، رشتوں ناتوں کو توڑ دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر لعنت آئی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں جہنم کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے رشتوں اور ناتوں کو توڑ دینا۔ دوسری آیت میں ہے کہ اولئک ھم الخاسرون، جو لوگ یہ 3 گناہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، رشتوں ناتوں کو کاٹ دینا، اور زمین میں فساد برپا کرنا، اولئک ھم الخاسرون تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگ فائدے میں نہیں رہیں گے، نقصان اٹھانے والے ہیں، خاص طور سے آخرت میں ان کا نقصان ہوگا۔ اور آخرت میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جہنم رسید ہونا۔ تو ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی اختیار کریں اور قطع رحمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب سنیے احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس بارے میں کیا فرمایا، صلہ رحمی کے بارے میں اور قطع رحمی کے بارے میں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور فرمایا وتصل الرحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، یہ 4 کام کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس صحابی نے کیا پوچھا؟ کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتائے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتوں ناتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی کتنا زیادہ فضیلت ہے۔ صلہ رحمی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جس طرح سے نماز کی فضیلت بیان ہوئی، زکوٰۃ دینے کی فضیلت بیان ہوئی، اسی طریقے سے صلہ رحمی کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ جس طرح سے ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور نماز ادا نہ کرنا اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے رشتہ اور ناتا کو توڑنا اس کو بھی ہمیں گناہ سمجھنا چاہیے، اور اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے سلام کرو، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دو، جب بھی ملاقات ہو تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور صلہ رحمی کرو، رشتوں اور ناتوں کو قائم رکھو، جوڑ کے رکھو، اور فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اور جب لوگ رات میں سوئے رہتے ہیں تو اس وقت تم تہجد کی نماز ادا کرو، ایسا کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام تو جنت میں آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جنت میں آسانی اور سلامتی کے ساتھ داخل ہونا ہے، ان 4 اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلام کو عام کرنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا،
اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، رشتے اور ناطے کا خیال بات رکھنا، اور تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل ہوں گے بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جسے یہ بات اچھی لگتی ہے، جو یہ چاہتا ہے، جسے اس بات سے خوشی حاصل ہو، کیا کہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے، اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جائے، اور اس کی عمر میں درازی کر دی جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ جو یہ دو چیز چاہتا ہے، اور کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو اور ہماری عمر لمبی سے لمبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ اور ناطا کو جوڑ کے رکھے، قائم رکھے، اس کو توڑے نہ، اس کو کاٹے نہ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتہ کے تقاضوں کو پورا کرے، تو اس سے بھی صلہ رحمی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی القرابۃ اثنتان صدقۃ وصلہ، کہ کسی عام مسکین پر صدقہ کرنا یہ ایک صدقہ ہے، صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اس پر اچھی بات ہے، لیکن رشتہ دار پہ صدقہ کرنا اس میں ڈبل اجر ہے، ایک تو صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صدقات و خیرات عطیات کرتے ہیں، لیکن دوسروں پر، دور کے لوگوں پر، اجنبی لوگوں پر، لیکن آس پاس میں اپنے رشتہ دار ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، دور دور جا کر نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں ان پر خرچ کر کے، لیکن اپنے قریب رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان سے آنکھیں پھیرے رہتے ہیں، ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، نا اتفاقی ہے، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جبکہ اگر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا، صدقہ کرنے کا بھی اور رشتہ کو جوڑنے کا بھی۔ دوسری جگہ خرچ کریں گے تو ایک ہی اجر ملے گا۔ انسان کو دونوں جگہ خرچ کرنا چاہیے، دور بھی پاس بھی، لیکن اگر پاس کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، خاص کر سے اپنے رشتہ دار ضرورت مند ہیں، تو ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کا زیادہ حق بنتا ہے اور اس پر دوہرا اجر ملے گا۔ تو محترم حضرات، ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب دیکھیے کہ قطع رحمی کرنے کا کتنا نقصان ہوگا اور قطع رحمی کرنے پر کتنی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری جو ہے یہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے، رشتہ ناتا صلہ رحمی یہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کہتی ہے، رشتہ ناتا کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ یعنی جو رشتہ داری کو نبھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اپنی رحمت میں شامل کرے گا، اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا، توڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہم صلی من وصلنی وقت من قطعنی، رشتہ داری کہتی ہے، دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، اور جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے رشتہ اور ناتا نہ نبھانا، رشتے اور ناطے کو توڑ دینا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل رحم آتیۃ یوم القیامہ امام صاحبہا، قیامت کے دن ہر طرح کی رشتہ داری آئے گی، قیامت کے دن سامنے آئے گی رشتہ داری، تشہد لہ بصلۃ ان کان وصلھا وعلیہ بقطیعۃ ان کان قطعھا۔ جس نے بھی رشتہ داری کو قائم رکھا ہوگا، رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا ہوگا، رشتہ داری کو نبھایا ہوگا، تو اس کے لیے یہ رشتہ ناتا آئے گا اور گواہی دے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور جس نے بھی اپنے رشتے اور ناطے کو توڑا ہوگا، کاٹا ہوگا، تو اس کے خلاف گواہی دے گی رشتہ داری قیامت کے دن۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا صلہ رحمی کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اور قطع رحمی کرنا کتنے گناہ کی بات ہے۔
کہ رشتہ ناتا قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، یا تو حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ دو گناہ ایسے ہیں جو اس لائق ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جو اس لائق ہیں کہ اس کے کرنے والوں کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فوری سزا مل جائے۔ دو گناہ ایسے ہیں، تمام گناہوں میں صرف دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر آخرت میں تو سزا ہوگی ہی، دنیا میں بھی فوری سزا کا امکان ہے۔ وہ دو گناہ کون ہیں؟ البغی و قطیعۃ الرحم، ظلم کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، ناانصافی کرنا، ستم کرنا، یہ ایک ہے، اور دوسرا ہے رشتے اور ناطے کو توڑنا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں تو سزا ہوگی ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا انسان کو اس کی زندگی میں ملتی ہے۔ لہذا قطع رحمی سے، رشتہ اور ناطہ کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ ذرا سا دنیاوی اعتبار سے ترقی پا جاتے ہیں، مال و دولت نصیب ہو جاتی ہے اور اثر و رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، عہدہ منصب پا لیتے ہیں، تو پھر اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، ان کا خیال بات نہیں رکھتے ہیں، ان سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، ان سے سلام کلام تک گوارا نہیں کرتے ہیں، ان کی خوشی غم میں شریک ہونا گوارا نہیں کرتے ہیں، اپنے خوشی غم میں ان کو شریک نہیں کرتے ہیں، ان کے جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، ان کی تیمارداری نہیں کرتے ہیں، اور ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں، انہیں اچھا مشورہ نہیں دیتے ہیں، ان کا برا سوچتے ہیں۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ رشتے اور ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، تعلقات کو، رشتہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں، یہ بڑے عیب کی بات ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو قبول نہیں کرتے ہیں، رشتہ اور ناطہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے، انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے اور ناطے کو توڑنے کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جیسے کو تیسا نہیں۔ یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، اس کو رشتہ قائم رکھنا، رشتہ جوڑنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری نبھانا اور رشتے کو جوڑنا اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرے، اس کے رشتہ دار اگر برا سلوک کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اصل میں رشتہ داری نبھانا ہے اور اس پر زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں دو حدیث سنیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے دوست، میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے ان اصل رحمی و ان ادبرت، کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گرچہ ہمارے رشتہ دار مجھ سے بے رخی برتیں، بے توجہی برتیں، لیکن مجھے حکم ہے، مجھے وصیت ہے کہ ان کے ساتھ بے رخی کے باوجود، بے توجہی کے باوجود میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ ہے اصل حسن سلوک۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے جو مقابلے میں اور برابری میں رشتہ اور ناطہ کو نبھاتا ہے، کہ سامنے والا جو رشتہ دار ہے وہ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی کروں گا، نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری نبھانے والا اصل میں وہ ہے کہ اس کے رشتہ دار قطع رحمی کریں، رشتہ کو توڑنے کی کوشش کریں، پھر بھی وہ آگے بڑھ کر رشتہ کو قائم رکھے، رشتہ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل اجر اور ثواب کا کام ہے، یہ اصل رشتہ اور ناطہ کو نبھانا ہے۔ تو محترم حضرات، خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کی جائے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچا جائے، قطع رحمی سے بچا جائے۔ صلہ رحمی کرنا اجر و ثواب کا کام ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے، قطع رحمی کرنا گناہ کا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، قطع رحمی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔